پچھلے روزے قضا ہو چکے ہیں، معاف نہیں ہوں گے. تھپڑ مار لیں گال پہ، توبہ توبہ کر لیں، معاف نہیں ہوں گے. توبہ تو کرنے کے ساتھ ساتھ قضا بھی کرنا ہوگا. جب موقع ملے سال بھر میں اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کو واپس کرنا ہے. اس کی اہمیت میں آپ کو بتا دوں، ایک روزہ اگر جان بوجھ کر کے کسی نے توڑا یا چھوڑا تو جانتے ہیں اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کے بدلے میں دوسرے دنوں میں 60 روزے کنٹینیو رکھے. رمضان کا ایک روزہ پورا کرنے کے لیے 60 روزے رکھنے پڑ جائیں گے. ہاں اگر کسی عذر کی وجہ سے، کسی تکلیف کی وجہ سے چھوڑا تھا، بیمار تھا یا سفر میں تھا یا تکلیف کی شدت تھی، اس وجہ سے روزہ چھوڑا تھا، تو اس کے بدلے میں ایک روزے کی قضا ایک ہی روزہ ہوگی. لیکن بغیر کسی عذر کے، شہوت کی وجہ سے، نفس پرستی کی وجہ سے توڑا تھا یا چھوڑا تھا تو پھر 60 روزے رکھنے پڑ جائیں گے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک روزے کی اہمیت کیا ہے رمضان کے. اسی لیے میرے عزیزو، یہ روزے آسان ہیں، روزے آسان ہیں، اس کو رکھ لو. اس کی جزا بہت بڑی ہے، اس کی جزا بہت بڑی ہے. ویسے بھی آپ دوسرے دنوں میں لیٹ ناشتہ کرنے کے بھی عادی ہیں. ممبئی والوں کا تو حال یہی ہے، 12 بجے کے بعد 1 بجے 2 بجے تو ان کے ناشتے ہوتے ہیں. دوپہر کا کھانا تو شام 5 بجے ہو رہا ہوتا ہے. بس وہ ناشتہ اسکپ کرنا ہے. دوپہر کے کھانے جو آپ کے ہوتے ہیں اسے اور تھوڑا ایکسٹینڈ کر لیں تو افطاری کا وقت آ جاتا ہے. کوئی بہت بڑی دقت کی بات نہیں، کوئی بہت بڑے بوجھ کی بات نہیں، آسان ہے. آج الحمدللہ ہمارے 5 سال 6 سال کے بچے روزہ رکھ لیتے ہیں. تو بڑوں کو تو اللہ نے جو طاقت عطا کی ہے، روزہ ہرگز ترک مت کرو. لیکن ساتھ میں آج یہ میسج ضرور دوں گا، نیت یہ کرو کہ مجھے تقویٰ مل جائے، مجھے پرہیزگاری مل جائے. اور یہ آپ کو خود چیک کرنا ہوگا. روزانہ رات کو نماز میں کھڑے ہو جاؤ تراویح کے، دیکھو کہ کتنی تبدیلی آ رہی ہے. آج میں نے روزہ افطار کیا، میرے اندر بدلاؤ آیا کہ نہیں آیا؟ اور اگر نہیں آ رہا ہے، کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ تقویٰ نہیں حاصل کر رہے. آپ تو روزمرہ کی روٹین پر چل رہے ہو. روٹین پر چلنے کا مطلب یہ روزہ نہیں ہے. روزہ تقویٰ دے کر جاتا ہے بندے کو، روزہ خوف خدا دے کر جاتا ہے بندے کو. اسی لیے میرے عزیزو، آج دیکھیں آپ بہت ساری برائیوں سے رمضان میں بچ جاتے ہیں. تھوڑی اور محنت کی ضرورت ہے. ہم نے دیکھا ہے بہت سارے گھروں میں، باقی عیاش گھروں کی مجھے کوئی وہ نہیں ہے، ان سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن نارمل مسلمانوں کے گھروں میں بھی ہوتا یہ ہے، عورتیں بچوں کو تلقین کرنا شروع کر دیتی ہیں، گانے بند کرو، ٹی وی بند رکھو، بہت ساری چیزیں بند رکھو کہ رمضان آیا ہوا ہے. اور رمضان میں اگر ٹی وی لگا بھی لیا تو کچھ اسلامک چیزیں دیکھنے لگ گئے. ماحول تم نے خود ہی بدلا ہے اپنے گھر میں. کچھ چیزوں کو آپ نے بدلا ہے اور کچھ چیزوں کا ادب آپ نے کرنا شروع کیا ہے. اسی کو اور تھوڑی سی محنت کے ساتھ بڑھا لیا جائے، قسم رب ذوالجلال کی ہر برائی رمضان میں ہی آپ سے ختم ہو جائے گی. جس کی کوئی چیز چھوڑنے پر نہیں چھوٹتی ہے، وہ رمضان میں کر کے دیکھ لے. اللہ کی بارگاہ میں یاد کرے کہ مولا دن بھر میں تیری رضا کے لیے بچ رہا ہوں، مجھے میری باقی زندگی میں ان گناہوں سے بچا لے. وہ رحمان ہے، جب وہ تمہیں اس کے بدلے میں جنت دیتا ہے تو یہاں برائیاں کیوں نہیں چھڑواتا؟ یقیناً وہ برائیوں کو تم سے دور کرے گا. قرآن کا فرمان عالی شان، لعلکم تتقون. اسی پر میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے. روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہیں تقویٰ مل جائے، پرہیزگاری مل جائے. بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے رمضان المبارکہ میں بھی وہ اپنی بری حرکات سے باز نہیں آئے، ان کی روٹین ویسی ہی جاری رہی. نعوذ باللہ، نظروں کی خطائیں بھی باقی رہیں. اور سب سے بری چیز یہ ہے کہ رمضان میں شیطان کی نیابت اگر کوئی کر رہا ہوتا ہے تو تمہارا یہ موبائل فون ہے. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس موبائل فون کو ہم استعمال کرتے ہیں تاکہ ٹائم پاس ہو جائے، روزہ کا وقت قریب آ جائے. اس ٹائم پاس کے چکر میں تم کیا کیا دیکھتے رہ جاتے ہو اور کہاں تک یہ چیزیں پہنچاتی ہیں تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا، احساس بھی نہیں ہوتا. تو تمہاری رہی صحیح عبادت کو بھی یہ ہضم کر جاتا ہے، کھا جاتا ہے. اس کے استعمال پر اگر کنٹرول ہے تو خوب استعمال کرو، لیکن کنٹرول نہیں ہے تو اے نوجوانوں اس کا بھی روزہ رکھو. اس انٹرنیٹ کی بلاؤں سے محفوظ ہو جاؤ. اس لیے کہ بہتوں کو میں نے دیکھا ہے ان کے دن بھر اور رات بھر رمضان میں سوشل نیٹ ورکس پر مصروفیت ویسی کی ویسی ہے جیسے دوسرے دنوں میں تھی. وہ رات بھر چیٹنگ میں بھی مصروف ہیں، ایک دوسرے کو ادھر ادھر بھیجنے میں بھی مصروف ہیں. ساری چیزیں جوں کی توں چل رہی ہیں. تو تمہارے موبائل نے تمہیں تقوی سے بہت دور رکھا ہے، تمہیں رب تعالیٰ کے قریب ہونے نہیں دیتا. اپنے آپ کو بدل لو. ظاہر سی بات ہے یہ سخت چیز ہے، اگر کوشش کرو گے تو بچ جاؤ گے. اور تقوی اتنی آسانی سے تو نہیں ملتا. اپنے آپ کو سٹرگل کرو، انشاءاللہ العزیز دل پاک ہو جائے گا. پھر آپ کو اپنی زندگی کے اندر جو اجالے نظر آئیں گے وہ خود آپ محسوس کریں گے. آپ محسوس کریں گے گناہوں کے اندھیروں نے دل پر ایسی کالک رکھی ہے کہ آپ کو کچھ بھی یہاں پر سمجھ میں نہیں آتا. ورنہ نمازوں کا لطف ایسا ہے، قرآن کا مزہ ایسا ہے، جسے یہ لگ جائے دنیا کی کوئی نعمت اس کے سامنے ہیچ نظر آتی ہے، کوئی چیز اسے اچھی نہیں لگتی. لیکن کب؟ جب اسے تقوی کا اجالا حاصل ہو جائے. میرے عزیزو، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، مولا قدیر و جبار ہم سب کو تقوی و پرہیزگاری عطا فرمائے، اور ہم سب کے روزوں سے اللہ تعالی ہمیں پرہیزگاری عطا فرمائے. ان روزوں کے انوار اور برکات اور رمضان کے احترام کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. مولا کریم تیری خشیت سے اور تیرے خوف سے آنکھیں جو بھیگتی ہیں ان آنکھوں میں ہمارا شمار فرما دے. تیرے یاد میں رونے والے بندوں میں ہم سب کو شامل فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.